بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں کی 3 تاثیر پکی ہیں کہ اللہ پاک رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ ناظرین، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے مالدار لوگ بھی، فیکٹریوں کے مالک بھی اگر گناہوں کی لائن پر لگ جائیں، اگر اللہ کو ناراض کرنے میں لگ جائیں، ان پر بھی کیا اللہ پاک رزق کی تنگی کر دیتا ہے۔ کہنے کو کروڑ پتی مگر پریشان کہ بنے گا کیا، تو اللہ پاک دے کر بھی بندے کو ٹائٹ کرتا ہے اور کبھی کبھی تاثیر اور رزق کے حصول میں مشکل کر دیتا ہے۔ ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر کے اپنی تسبیح کر رہے تھے، آپ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بہت مالدار تھا، پھر اچانک گھر سے مال ختم ہونا شروع ہو گیا، چلتا پھرتا کاروبار بند ہونے کے قریب آ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں، اگر سونے میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی بن جاتا ہے، وہ کام بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ شخص اپنے شکوے سنا رہا تھا، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کمزوری سمجھ گئے اور فرمایا، اے شخص، تو اپنے گناہوں کو ترک کر دے، تو گناہوں کو ترک کرنا شروع کر دے گا تو تیرے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا، تیرے اٹکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ مجھے اشارہ دیجئے، میں کیسے گناہوں کو چھوڑ دوں؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تو اپنی زندگی میں جو روزانہ کرتا ہے اور جان بوجھ کر کرتا ہے، اگر نماز تو نہیں پڑھتا اور جان بوجھ کر جب اذان ہوتی ہے مسجد کی جانب نہیں جاتا تو نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اگر شراب پیتا ہے، شراب کو منہ لگاتا ہے، تو شراب چھوڑ دے۔ جو برائی تو جان بوجھ کر کرتا ہے وہ برائی تو چھوڑ دے، وہ گناہ تو چھوڑ دے۔ اگر کوئی جانے انجانے میں تجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو رات کو سونے سے قبل اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے کہ اے اللہ، جو گناہ مجھ سے جانے انجانے میں ہوئے تجھے پتہ ہے، تو دلوں کے راز جانتا ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ انشاءاللہ یہ کام کرے گا تو تیرے اٹکے ہوئے کام بھی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، یہ جو ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے نہ کہ کسی کی وجہ سے ہے، مگر جب عاملین کے پاس جاؤ تو وہ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اللہ پاک ایسے عاملین سے بچائے۔ یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ بہت خبیث لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ اللہ سے دور کر دیتے ہیں، جب قرآن سے دور کر دیتے ہیں، نماز سے دور کر دیتے ہیں، جب یہ آپ کو سیدھے سیدھے طریقے سے بتائیں گے کہ آپ نماز کے قریب جائیں، اللہ کے قریب جائیں، تو پھر تو ان کے کاروبار بند ہو جائیں گے۔ ان بیچاروں کا تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اس لائن پر لگا دیں گے، ان کے ذہن میں سٹوری تو پہلے سے ہی ہوگی، میری پھوپھو نے کچھ کر دیا، میری نند نے کچھ کر دیا، چچا نے کچھ کر دیا، الٹا ایمان خراب ہو جاتا ہے، قطع رحمی کے مرتکب ہو جاتے ہیں، لوگ رشتہ داروں کو دشمن سمجھنے لگ پڑتے ہیں۔ تو کسی نے کچھ نہیں کیا، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ لگتا ہے کہ کسی نے کاروبار باندھ دیا ہے، ارے کاروبار اللہ نے چلانا ہے اور کاروبار اللہ نے روکنا ہے۔ اللہ دینا چاہے تو ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، روک نہیں سکتی۔ اللہ نہ دینا چاہے تو ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، کچھ دے نہیں سکتی۔ تو اللہ پاک کو اللہ سمجھیں، یہ کیا ہوا، وہ فلاں نے کر دیا، کاروبار باندھ دیا، فلاں نے رشتہ باندھ دیا، کوئی کچھ نہیں باندھ سکتا۔ ہاں، ہم نے اپنے گناہوں کے سبب ان چیزوں کو باندھا ہوتا ہے اور ادھر توجہ ہی نہیں جاتی۔ ہم سچی توبہ کر کے دیکھیں کہ راستے کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے۔ ان کا ٹیسٹ ہی یہ ہے،
ان عاملین کے جھوٹے ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ بتا دیتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا، حل نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں یہ حل میں کر تو رہا ہوں لیکن بڑے زبردست کسی نے کیا ہوا ہے۔ تو بھائی جب آپ اس کا حل نہیں کر سکتے تو آپ کی بات کیوں مانیں؟ ہاں ہم اس کا حل بتاتے ہیں۔ حل یہ ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں اور اپنے رب سے صلح کریں کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ اپنے اللہ سے صلح کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ محترم ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خلوص دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی